الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل أو إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہایت معزز اور محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر عالم آخرت کی منزل کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف روانہ ہو گئی ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے سب ایمان والے آج اس محفل کے اندر تشریف فرما ہیں. میری اور آپ کی حاضری کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نیک عمل کر کے ان کی روح کو ثواب بخشیں، اور بارگاہ حق میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت کو آسان فرمائے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کی شفاعت کا شرف اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر کے جام عطا فرمائے. نیک اور پاک بیویوں کے ساتھ جنت کی بہاروں میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان دعاؤں کے لیے حاضری ہے اور ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ، آیات بینات، اور حضور علیہ السلام کے ایک عالیشان فرمان کی تلاوت کا میں نے آغاز کیا ہے. اور جو آیات پڑھی ہیں اور جو حدیث شریف پڑھنا شروع کی ہے آپ کے سامنے، مضمون پہلے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان آیات کا مضمون کیا ہے، اور اس حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ہماری ہدایت کا کیا مضمون بیان فرمایا. تو ساری گفتگو کا نچوڑ
لب لباب خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کو آسان بنایا ہے۔ ساری بات کا نچوڑ ہے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے، دنیا کی کامیابی مشکل ہے، آخرت کی کامیابی آسان ہے۔ دنیا کی کھیتی باڑی، دنیا کی تجارت، دنیا کی عزت حاصل کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی، بڑی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آخرت کی کامیابی مشکل نہیں۔ ہر ایمان والا تھوڑی سی توجہ کرے اور چند قدم آسان سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آخرت کے سارے کام آسان ہیں، دنیا کے سارے کام مشکل ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لوگ چاول کی فصل، دھان کی فصل کاشت کر رہے تھے، تو ہم بھی سفر میں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح فصل کاشت ہو رہی ہے، بڑی گرمی، بڑی حبس، تو کاشتکاری آسان نہیں تھی۔ ہم لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی پنکھے پر بیٹھنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ لوگ دھوپ اور گرمی میں فصل کاشت کر۔ لیکن آخرت کی فصل اس طرح نہیں۔ دنیا کے اندر زمین خریدنا بھی مشکل ہے کہ آپ کروڑوں روپے آپ کی جیب میں ہو تو کوئی زمین آپ خرید کریں، بہت ہائی ریٹس ہے زمینوں کے۔ پھر آپ اس پر ایک باغ لگائیں، وہ باغ لگانا بھی مشکل کام ہے، پھر بہت سا انتظار کریں گے آپ۔ آخرت میں اس طرح نہیں، سارے ہی کام آخرت کے آسان ہیں۔ اگر آپ آخرت کی فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں، صرف زبان بھی ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی بابرکت کلمہ آپ اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی طرف سے عالی شان باغ لگا دیتا ہے، بلکہ ان باغوں کو اللہ کے فرشتے سیراب کرتے ہیں۔ زمین بھی ساتھ اللہ تعالیٰ بطور تحفے کے عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے گھر بنانے مشکل ہیں، جنت میں گھر بنانا آسان ہے۔ دنیا کا باغ مشکل ہے، آخرت کا باغ آسان ہے۔ دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے، یعنی آپ پوری زندگی محنت کریں اور کوشش کریں کہ بھئی دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے بھی آپ سے راضی نہیں، وہ بھی کہیں گے ابے نے کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ یعنی ساری زندگی اگر سپرے کیے ہیں، مٹی میں کام کیا ہے، دشواریاں کی ہیں، ہل چلائے ہیں، لیکن اینڈ میں بچے بھی کہیں گے کہ جناب ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ بھی راضی نہیں ہوں گے، پڑوسی بھی راضی نہیں ہوں گے، گھر والے بھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی آسان ہے، پیارے نبی علیہ السلام کو راضی کرنا بھی آسان ہے۔ اس طرح نہیں جیسے دنیا راضی نہیں ہوتی، آدمی اتنی محنت کرے پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہ بندہ راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ راضی نہ ہو، اس طرح بندہ تھوڑا سا اس کی طرف رخ کرتا ہے، زبان ہلاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب العالمین مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ابھی آخری لفظ اس کی زبان پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ سارے ہی کام دنیا کے مشکل، سارے ہی کام اللہ نے آخرت کے آسان بنائے۔ ابھی جو آیتیں قرآن مجید کی اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ نے خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تم یہ چاہو کہ محشر کے دن تمہارے اوپر بے حساب رحمتیں نازل ہو، تمہیں VIP پروٹوکول دیا جائے، تمہیں دھوپ میں کھڑا نہ کیا جائے بلکہ تمہیں عرش الہی کے سائے میں کھڑا کیا جائے۔ عرش کا معنی ہے اللہ کا تخت،
اور اللہ کا تخت اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی اتنی وسعت نہیں، اللہ کا تخت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کروڑ ارب انسان اللہ کے تخت کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، وہاں جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، سینٹرلی وہ ایئر کنڈیشن ہے، کوئی بندہ وہاں پیاسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، بغیر تلاشی کے جنت میں جائیں۔ تو دنیا میں تو وی آئی پی بننا مشکل ہے۔ دنیا میں اگر آپ چاہیں کہ میں ایک وی آئی پی شخصیت بن جاؤں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو بڑے الیکشن لڑنے پڑیں گے، یہ بہت بڑا مرتبہ حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک طویل سٹرگل ہے، اور چند لوگ کامیاب ہوں گے باقی فیل ہو جائیں گے۔ آخرت میں اس طرح نہیں۔ ہم جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اس محفل کے اندر، نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ جو محشر کے دن وی آئی پی شخصیت بننا چاہے اور نہ بن سکتا ہو۔ ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے وی آئی پی بن سکتے ہیں۔ دنیا میں بننا چاہیں تو ہو سکتا ہے میں کونسلر کا الیکشن لڑوں اور اس میں بھی فیل ہو جاؤں، وہ بھی کامیابی نہ۔ چیئرمین بننا بھی مشکل کام، کونسلر بننا بھی مشکل کام، ایم پی اے بننا تو پھر بہت ہی مشکل کام۔ آخرت میں اس طرح، آخرت کے کام آسان ہے۔ آپ کی جھوپڑی ہے کچی ہے، مکان کچا ہے، نلکا آپ کا خراب ہے، پیسے نہیں کہ آپ مرمت کروا لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ غریب بھی ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میری قبر جنت کا باغ ہو، محشر کے دن مجھے دھوپ میں کھڑا نہ کیا جائے، مجھے عرش الہی کے سائے میں کھڑا کیا جائے، میری وی آئی پی استقبال ہو وہاں، مجھے گارڈ آف آنر، ایون گارڈ آف آنر بھی آپ کو، جیسے دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، چین کا صدر آ جائے، سعودی عرب کا بادشاہ آ جائے، اس کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر سیلوٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول بھی آپ کو مل سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ دنیا میں مشکل ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ محشر کے دن مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے، میرا ریڈ کارپٹ استقبال ہو، میرے ادھر بھی فرشتے ہو ادھر بھی فرشتے ہو، مجھے سیلوٹ کر رہے ہو، وہ سیلوٹ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ کیا سیلوٹ کریں گے تمہیں فرشتے۔ یہ ساری شانیں آخرت میں ہم حاصل کر سکتے، دنیا میں حاصل کر بھی لیں گے تو تھوڑی دیر بعد مٹ جائیں گے۔ اگر وی آئی پی بن بھی گئے دنیا میں تو تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے، کیا حشر ہوگا، بعد میں کیا انجام ہوگا، نہیں جانتے۔ دنیا کی عزت عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کی شان دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ محشر کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے خاص پروٹوکول ہوگا، ان کو دھوپ میں سوانح سورج کے نیچے گرمی میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، ان کو اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھنڈی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔ چابی آپ کے جیب میں اللہ نے ڈال دی ہے کہ بھئی تمہاری مرضی ہے، یعنی چوائس آپ کے پاس، آپ کی جیب میں چابی، آپ سب مسلمانوں کی جیب میں چابی کہ بھئی تمہاری مرضی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، ذلیل ہونا ہے تو ذلیل ہو جاؤ، پریشان ہونا ہے تو پریشان ہو جاؤ، صدیوں کھڑے رہنا ہے تو صدیوں کھڑے رہو، اور اگر تمہارا یہ ارادہ نہیں کہ میں ساڑھے کو اتنی دیر نہیں کھلو سکیندہ، اسی دھوپتے بھی نہیں کھلو سکتے، اسی تانے ہیں کہ ساڑھی ٹریٹمنٹ وی آئی پی ہوئے، ساڑھی بالکل تلاشی نہ ہوئے، اسی جنت دیئے بہارن جاویے، اسی معاشر دیوار عرش دے سائے تلے کھڑو۔ تو آپ کی جیب میں اللہ نے چابی ڈال دیا، اللہ نے کہا یہ کام کر لو تو تم وی آئی پی شخصیت بن جاؤ۔ وہ کام بھی آسان ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام بھی آسان ہے، ایسے نہیں کہ میں نہیں کر سکتا یا آپ نہیں کر سکتے، ہر مسلمان کر سکتا، غریب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ کام اتنے آسان ہیں کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ جناب یہ کام تو میں بھی کر سکتا، اگر میں نہیں کر رہا، چابی میری جیب میں ہے، اگر وہ چابی میں استعمال نہیں کرتا، یہ تالا میں نہیں کھولتا، پھر میری اپنی غلطی ہے، اللہ نے تو میری جیب میں چابی ڈال دی ہے، مجھے اختیار دے دیا ہے کہ یہ کام میں کروں، بغیر حساب کتاب کے، بغیر تلاشی کے جنت میں چلا جاؤں، تلاشی بھی نہیں ہوگی۔
کیونکہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی تلاشی نہیں ہوتی، ہماری عوام کی تلاشی ہوتی ہے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، ہماری تلاشی ہوتی ہے۔ اگر صدر پاکستان جائے یا وزیر اعظم جائے یا کوئی اور وی آئی پی شخصیت جائے، ان کی تلاشی نہیں ہوتی۔ ان کے لیے حال بھی الگ ہوتا ہے، رستہ بھی الگ ہوتا ہے، اس سائڈ سے وہ جاتے ہیں، نہ ان کی یہاں تلاشی ہوتی ہے نہ ان کی آگے منزل پر پہنچ کر تلاشی ہوتی ہے۔ اب اگر چین کا صدر پاکستان کے دورے پہ آئے، اس کا سامان کوئی نہیں کھولے گا کہ بھائی صدر صاحب آپ یہ سامان کھول کر دکھائیں، کوئی غلط چیز تو نہیں لے کے آ۔ اس کا نہ وہاں چین میں تلاشی ہوگی نہ پاکستان کے ایئرپورٹ پر تلاشی ہوگی، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے، اس کے وزراء ہوں گے، جتنا بھی اس کا وفد ہوگا، وہ سارے کا سارا وفد بغیر تلاشی کے پاکستان میں داخل۔ تو کیا ہم بھی بغیر تلاشی کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ہمارے گناہوں سے پردہ ہی نہ ہٹایا جائے، ہماری خامیاں سامنے ہی نہ لائی جائے، اللہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے، فضل و کرم کر۔ یہ ہو سکتا ہے اور یہ کام ہم سارے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب محشر کا دن ہوگا تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ وہ لوگ جن کے دل میں خوف خدا ہے وہ محشر کے دن وی آئی پی شخصیت ہوں گے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، ان کی کوئی تلاشی نہیں ہوگی، ان کو معزز وفد کی صورت میں رحمان کے سامنے پیش کیا جائے جن کے دل میں خوف خدا ہو۔ ان تو سی میں دسنا ہے بھئی یہ کام ساڑھے کو نہیں ہوندہ، ورنہ اسی یہ کام اسی بھی وی آئی پی بڑھ جائیں گے۔ آپ سارے کہیں گے جی خوف خدا دل میں پیدا کرنا یہ تو آسان ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آدمی وی آئی پی ہوگا، وہ خاص شخصیت ہوگا، وہ عالی شان شخصیت ہوگا۔ موت کے وقت بھی اس پر خصوصی رحمت نازل ہوگی، جنازے کے وقت بھی اس پر خصوصی رحمت نازل ہوگی۔ جب اس کا جنازہ قبرستان کی طرف لے کر جائیں گے، اس وقت بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ پروٹوکول دیا جائے گا۔ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو قبر بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے گی، قبر بھی اس کی جنت کا باغ ہو۔ سارے معاملات آسان ہیں۔ اور جب اسے کھڑا کیا جائے گا محشر کے دن تو اسے دھوپ میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کو اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا کیا جائے گا۔ رحمت ہی رحمت ہوگی، تلاشی بھی نہیں ہوگی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے سامنے جب لایا جائے گا تو اکیلے اکیلے نہیں پیش ہونا پڑے گا کہ بھئی کلے اکلے حساب دے ہونا ڈیفیکلٹ ہوتا بندے واسطے، کہ بھئی ہر بندے کو وکری تفتیش ہوئے، وکری اللہ پوچھیا جاؤں تو پھر ڈیفیکلٹ ہوتا۔ لیکن اگر 20 لاکھ آدمی ایک ہی وفد ہو، ایک معزز وفد ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہو، آگے بہت ہی بڑی شان والے ہو، پیچھے ہمارے جیسے خطاکار گناہگار بھی اس وفد میں، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ کیا کوئی پہاڑ اٹھانا پڑے گا کہ بھئی ہم یہ عرش کے سائے میں کھڑے ہو جائیں اور ہمارا اکیلے اکیلے حساب نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت ہی رحمت ہو، قبر بھی جنت کا باغ ہو؟ کیا کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے گا؟ کیا کوئی پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے گا؟ کیا مٹیاں پٹنی ہے؟ اللہ فرمایا نہیں، مٹیاں شٹیاں پٹن دی لوڑ، کروڑ روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جوان بوڑھے کی کوئی مسئلہ نہیں، گناہگار ہے پہلے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں، پہلے گناہگار ہے آج توبہ کر لے، دل میں خوف خدا پیدا کر لے۔ اللہ نے کہا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ محشر کے دن عالی شان شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہوگا، بادشاہوں سے زیادہ اس کی شان ہوگا۔ بڑے ہی کو مشکل کام نہیں، تو آپ گواہی دے بڑی ہے کہ جی یہ ساڑھی نیت خراب ہے، ورنہ اسا وی آئی پی شخصیت بڑھ سکتے ہیں، ساڑھا اپنا ارادہ نہیں بڑھتا پیا، اللہ دا بھی ارادہ ہے تو پیارے نبی دا بھی ارادہ ہے۔ ساڑھی طرف ایشو آ رہے ہیں کہ یہ چیز آسی اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے، ہن بھی آسان۔ خوف خدا ہر بندہ اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہے۔
یتیم پر ظلم نہ کرے، اللہ سے ڈرے، مسکین پر ظلم نہ کرے، کمزور پر ظلم نہ کرے، بیٹی پر ظلم نہ کرے، بیوی پر ظلم نہ کرے، اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کرے، پڑوسیوں پر ظلم نہ کرے، اللہ سے ڈرے، خوف خدا دل میں رکھے۔ غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف ہونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی جس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ولی ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، اور معاشر کے دن VIP شخصیت، اس کی قبر پر بھی رحمت ہوگی، اس پر معاشر کے دن بھی رحمت ہوگی، اس کی تلاشی بھی نہیں ہوگی، وہ بغیر تلاشی کے جنت میں جائے، کیونکہ اپنی تلاشی ہوئے تو پھر آپ پر گھاٹا ہے، تلاشی نہ ہوئے تو بیڑا پار ہو، بہتر ہے کہ اپنی تلاشی نہ ہوئے، بریک گلنا اپنی نہ پچھے جاویں، اللہ تعالیٰ رحمت دا پردہ ڈال۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یا اللہ کتنے پیسے لگ سکتے؟ اللہ نے فرمایا پیسے دی لوڑ نہیں، کوئی پیسے دی لوڑ نہیں۔ یا اللہ کوئی جوانی کوئی پاور، اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے دل میں میرا خوف رکھو، یہ سب سے پہلا انسان ہوگا جو محشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ یہ محشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 7 آدمی کون سے ہیں؟ سب سے پہلا آدمی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام عادل، وہ آدمی جو سربراہ ہو اور انصاف کرے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا اور رکھن دے نہ پریشان کر رکھن دے پریشان نہ کر۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمایا امام عادل، جو سربراہ ہو اور انصاف کرے، یعنی ملک کا سربراہ ہو، ملک میں انصاف کرے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا۔ صوبے کا سربراہ ہو، اپنے صوبے میں انصاف کرے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا۔ ضلع کا سربراہ ہو، جیسے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، تو وہ اپنے ضلع میں انصاف کرے تو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا۔ کسی اسکول کا سربراہ ہے، جیسے پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے، اپنے اسکول میں انصاف کرے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا۔ اور اگر یہ بھی نہیں، ایک گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے 5 مرلے کا 10 مرلے کا اسے ایک گھر عطا فرمایا ہے، چھوٹی سی سلطنت ہے اس کی، بڑی بادشاہی اللہ نے نہیں دی، پاکستان کا بادشاہی نہیں دی، انڈیا کی نہیں دی، چائنا کی نہیں دی، اس کو اللہ نے کہا کہ اتنا لمبا چوڑا حساب دینا تیرے لیے ڈیفیکلٹ ہے، تیرے اوپر رحمت کرتا ہوں، چھوٹی سی سلطنت، ایک گھر تجھے 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا عطا کرتا ہوں، اس میں امام عادل، انصاف کرنے والا سربراہ اپنے گھر کا بن جا، تجھے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ماں باپ پر ظلم نہ کر، اس چھوٹی سی سلطنت کے اندر، اپنی 4 دیواری کے اندر ماں باپ پہ ظلم نہ کرے، بیوی پر ظلم نہ کرے، بیٹی پر ظلم نہ کرے، بیٹے پر بھی نہ کرے، گواڑیاں تے ہی نہ کرے کہ ٹھیک ہے گاردیاں تے ظلم نہیں کرے دا، گواڑیاں دا جیونا حرام کرے، نہیں، یہ امام عادل نہیں ہے، یہ انصاف کرنے والا بادشاہ نہیں، ظالم بادشاہ کہ بھئی اپنے بالن تے کچھ نہیں یادا تے دوے گواڑیاں ذلیل کی تو ہے، اس طرح نہ کرنا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، دھوپ میں کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کی ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا ہوگا، جسے اللہ نے سربراہ بنایا اور اس نے انصاف کیا۔ جیسے یہ 10-15 منٹ کے لیے آپ نے مجھے یہ مائک دیا اور اس محفل کی سربراہی آپ نے مجھے 10-15 منٹ کے لیے وعظ و نصیحت کے لیے دی، چھوٹی سی بادشاہی، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اتنی سی بادشاہی تھی۔ اس میں بھی اگر میں ظلم کروں، زیادتی کروں کہ غلط مسئلے بیان کروں، قرآن کے خلاف بات ہو، پیارے نبی کے فرمان کے خلاف، جھوٹی باتیں آپ کو کس سے کہانیاں سناؤں، غلط سائٹ پر آپ کی گائیڈ لائن دوں، تو بھئی تھوڑی دیر کی بادشاہی ملی تھی، آدھے گھنٹہ آواز کرنا تھا، اس میں بھی بے ایمانی کر دی، غلط باتیں کی، لوگوں کو مسلیڈ کیا، غلط رہنمائی کی، یہ انصاف کرنے والا بادشاہ نہیں ہے۔ 15 منٹ دی بادشاہی مل لیا، یہ دے چی بے ایمانی کر
نہیں، بندہ اللہ سے ڈرے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں جا رہی ہے، لوگ خوش ہو نہ ہو ایسی بات نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا پیارے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نہ دیکھوں، اپنے رب کی رضا اور اس کے فرمان۔ تو سربراہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا آدمی، پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، یہ بھی VIP شخصیت ہے۔ اس نے اپنی جوانی بے حیائی میں نہیں گزاری، فلمیں دیکھنے میں، ڈراموں میں، ساری زندگی ان کاموں میں برباد نہیں کی۔ وہ جوانی میں عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اس نے کہا یہ میری لائف کا، میری زندگی کا گولڈن زمانہ ہے، سنہری زمانہ ہے، قیمتی زمانہ ہے۔ یہ مجھے جوانی اللہ نے دی ہے، وہ مجھے معذور بھی بنا سکتا تھا، وہ مجھے بالکل چارپائی سے بھی لگا سکتا تھا، فالج کر کے مجھے بے بس بھی کر سکتا تھا، لیکن میں چل پھر سکتا ہوں، میرے وجود میں طاقت ہے، آنکھوں میں، زبان میں طاقت ہے، لیکن میں اس کو مس یوز نہیں کروں گا۔ میں اس جوانی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کروں۔ بے حیائی پر اپنی جوانی نہیں لگائی، نیک کاموں پہ لگائی۔ تو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محشر کے دن عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، بغیر تلاشی کے جنت میں جائے گا۔ تلاشی نہیں ہوگی، اس پر خصوصی رحمت ہوگی اور اس کو خاص پروٹوکول دیا جائے۔ اور تیسرا آدمی حضور علیہ السلام، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہا۔ تیسرا آدمی پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے محبت کرتا ہے، یہ بھی معاشر کے دن عرش کے سائے میں، اسے مسجد میں آنا جانا محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ وہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، دوسری اذان کا منتظر ہوتا ہے، اپنا سارا شیڈول اذان اور نماز کے مطابق بناتا ہے کہ زور کے بعد یہ کام کروں گا، عصر کے بعد یہ کام کروں گا، مغرب اور عشاء کے اندر یہ کام کروں گا۔ اس طرح اپنی دنیا کو مسجد کے ساتھ جوڑتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کا انتظار کرتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، دل مسجد میں لٹکا ہوا، گھر میں سو رہا ہے، جیسے آپ نمازی کو نوٹ کریں کہ نمازی آدمی جب رات کو گھر میں سوتا ہے اپنی چارپائی پہ بیڈ پہ، تو 1 بجے 2 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، جلدی جلدی آسمان کو، روشن دان کو دیکھتا ہے کہ کہیں نماز کو دیر تو نہیں ہوگی، ہے گھر میں اپنی چارپائی پہ، دل فجر کی نماز میں کہ نماز کو دیر نہ ہو جائے۔